مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین اکرام، آج کے نشست کا موضوع کلمہ طیبہ کا مطلب اور اہمیت۔ کلمہ طیبہ سامعین اکرام کلمہ توحید بھی کہلاتا ہے اور کلمہ طیبہ بھی اسے کہتے ہیں، اور جو کہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ دیکھیں، اس کا پہلا جز جو ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے سامعین اکرام جو انسان کو کفر سے اسلام میں داخل کر دیتا ہے، یعنی جو صدق دل سے کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے، اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور وہ صاحب ایمان ہے جو صدق دل سے کلمہ پڑھ لے۔ تو بہرحال اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کلمہ جو ہے انسان کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے اور جنت میں داخل کرا دیتا ہے، کلمہ طیبہ۔ اور اس کا مفہوم جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ یہ بے خبر ہے اپنے دین سے اور اس کی اہمیت سے اور اس کے مطلب سے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کا مطلب جان لیں۔ دیکھیں، اس کا پہلا جز جو ہے لا الہ الا اللہ، نفی اس بات، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کی بات مانی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ لا الہ، الہ مانے معبود، معبود وہ ہستی، معبود کا مطلب بھی آپ جان لیں کہ معبود وہ ہستی ہے جس کا آپ بلا چون و چرا کہنا مانے، وہ آپ کا معبود ہو سکتا ہے۔ یعنی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک تو اس میں ذات ہے اللہ، اور پھر صفاتی نام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الہ۔ یعنی الہ جو ہے وہ آپ کا باطل بھی ہو سکتا ہے اور حق بھی ہو سکتا ہے۔ حق معبود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ہستی جس کا کہنا آپ بلا چون و چرا مانے، وہ آپ کا معبود ہے۔ اب عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم غیر اللہ کا حکم مانتے ہیں، غیر اللہ کے، یعنی غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ہستی ہے جو وہ ہمارا نفس ہے۔ یعنی ہم نفسانی خواہشات کا حکم مانتے ہیں، اور نفس کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ ہمارا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکا۔ ہمارا معبود واحد جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا معبود نفس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ہمیں خبردار بھی کیا ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہی اگر آپ دیکھیں، شرک کیا چیز ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک کر دیں، قولاً یا عملاً، دونوں باتیں ہیں سامنے کرام۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ حضرات جس نے اللہ کی اطاعت چھوڑ کے نفس کی اطاعت کو قبول کر دیا ہے، اور وہ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یعنی نفس ان کا معبود بن گیا ہے۔ اور میں نے آپ کو قرآنی آیت بھی پڑھ کے سنائی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم